حیاتاً طیبہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود و کرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری نمازوں و عبادتوں کو قبول فرمائے، عبادتوں میں لذت عطا فرمائے، اور جمعہ کی مقبول گھڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو پروردگار اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے۔ اچھی زندگی کے رولز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ کچھ اچھی زندگی کے رولز ہم نے دنیا اور دنیا والوں کو دیکھ کر مقرر کی کہ اچھی زندگی اچھی نوکری سے ملتی ہے، اچھی زندگی یہ بنگلہ، گاڑی اور ہر طرح کی دنیاوی آسائش سے ملتی ہے۔ تو ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ اس وقت دنیا میں ظاہری اعتبار سے جاپان میں اس اعتبار سے لوگ اتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں، وہاں تقریباً کئی سالوں سے مرڈر نہیں ہوا ہے، چوری نہیں ہوئی ہے، تقریباً 30 سال میں کوئی حادثات نہیں ہوئے ہیں، ہر طرف اخلاق مند لوگ ہیں، کوئی اگر کروڑ روپیہ بھی روڈ پہ ڈال دے تو کوئی لیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس کے باوجود یعنی جتنی خوبیاں اسلام نے بیان کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر جو خوبیاں اور اچھی باتیں ہیں وہ آج جاپان کے لوگوں میں ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ مگر اس کے باوجود ہر مہینے تقریباً 2000 لوگ خودکشی کرتے ہیں جاپان میں، مرڈر نہیں ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ ہر مہینے اتنے تو کورونا سے بھی نہیں مرتے۔ تو اب اتنے اچھے انداز سے زندگی جیتے ہیں تو کمی کس بات کی ہے؟ کمی ہے اللہ کی ذکر کی۔ سکون پیسوں سے، سکون بنگلوں سے، سکون ان سب سے نہیں ملتا ہے، سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اگر ان تمام خوبیوں کے ساتھ اگر انہیں ایمان کی روشنی مل جاتی تو جاپان والے سب ولی ہو جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پتہ یہ چلا، اب دیکھیے ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ کی یاد ہے، تو وہ چیزیں نہیں ہیں جو آج جاپان والوں نے اسلام سے لے لی۔ سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی غیر مسلم تھا، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مسلمان کا دوست تھا۔ دوست چاہتا تھا کہ یار یہ مسلمان ہو جائے، بار بار اسے کہتا تھا کہ اپنے دونوں پارٹنر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کاروبار بھی ساتھ میں کرتے ہیں، سب ساتھ میں رہتے ہیں، تو ایمان کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ تو اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے۔ ایک دن اس نے کہا کہ میرے سامنے اسلام 2 طرح کے ہیں، ایک بایزید بستامی کا اسلام، ایک تیرا اسلام۔ میں کئی دنوں سے اس گھر مکل میں ہوں کہ کون سے اسلام کو قبول کروں۔ ایک تیرا اسلام ہے جس میں جھوٹ بھی ہے، تو میرے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے، جس میں جھوٹ بھی ہے، جس میں حرام کاری بھی ہے، تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہے، دوسرے گناہوں میں بھی مبتلا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایک تیرا اسلام۔ اور ایک بایزید بستامی کا اسلام ہے کہ جس میں نگاہ بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہے، پیٹ بھی پاک ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پاک ہے۔ تو اب کون سا اسلام قبول کروں؟ اگر تو اپنے اسلام کی دعوت دیتا ہے جو تیرے اندر ہے تو میں بھلا ہوں، اور اگر بایزید بستامی کے اسلام کی بات کرتا ہے تو کل بھی میں اس کے لیے تیار تھا اور آج بھی تیار ہوں۔
تو یہ جو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول بیان کیا اچھی زندگی کا، کہ جو مومن، پہلے لفظ پہ اور کیجئے گا، بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو مومن۔ اب لفظ مومن آنے سے جاپان والے جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ نکل گئے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو اچھے اعمال کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اچھی زندگی چلائیں گے۔ تو اچھی زندگی مومن کے لیے اس کا یہ اصول بنا، اچھے اعمال، بولو کیا بنا؟ پورا مجمع بولے۔ اب اچھے اعمال کے لیے اچھے ماحول کا ہونا ضروری ہے، اچھے اعمال کے لیے اچھے دوستوں کا ہونا ضروری ہے، اچھے اعمال کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آدمی اچھا عمل کرنا چاہتا ہے اور اچھے دوست نہیں ہیں تو چاہتا ہے پھر بھی نہیں کر سکتا ہے، اچھا ماحول نہیں ہے، اچھی تعلیم و تربیت نہیں ہے، تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے لیے ماحول بھی اچھا ہو، تعلیم و تربیت بھی اچھی ہو اور دوست بھی اچھے ہوں۔ اور ماحول کی شروعات کہاں سے ہو ہے؟ گھر سے، پھر باہر نکل کر کے دوست، ٹھیک ہے؟ تو تعلیم و تربیت، دوست، ماحول، یہ سب شروعات گھر سے اور باہر، یہ دونوں چیزیں۔ اسی وجہ سے مکہ شریف میں ایک صاحب طواف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اے اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے، اے اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ مینا میں پہنچے، اے اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ حضرت سیدنا مخدوم یحییٰ منگیری رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا۔ پھر عرفات میں پہنچے، اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ حج میں تھے، ایک بزرگ نے کہا تو ہر جگہ ایک ہے جو دعا کرتا ہے میرے دوستوں کو اچھا کر دے، میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ کہا میں یہاں اچھے ماحول میں ہوں، حج کے لیے آیا ہوں، ہر طرف ماحول ہی اچھا ہے، مگر مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، رہنا وطن میں ہے۔ تو اگر میرے دوست اچھے رہیں گے تو میں اچھا رہوں گا، اگر دوست اچھے نہیں ہیں تو میں اچھا رہوں گا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ دوست اچھے ہوں، اچھا ماحول ہو، اچھی تعلیم و تربیت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھا ماحول بنے، اچھی تربیت ملے، اچھے دوستوں کی ترغیب ملے۔ اس کے لیے اچھوں کی معلومات اور اچھوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جو اچھے ہیں، میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں اولیاء کرام کے، یہ وہ حضرات ہیں جن کو میں نے اور آپ نے اچھا نہیں، جن کو قرآن نے اچھا کہا ہے، جن کو میں نے اور آپ نے دوست نہیں بنایا ہے، جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ کے دوست کی تعریف کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، جو گناہوں سے بچتے ہیں وہی اللہ کے دوست ہیں۔ یہ جو اولیاء کرام ہیں، ابھی دیکھیں انشاءاللہ آئندہ کل حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین آ رہا ہے۔ حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 512 میں 15 رجب اور مرجب کو پیدا ہوئے۔ بغداد شریف سے تقریباً 300-350 کلومیٹر دور جو ہے ام عبیدہ نام کی جو بستی ہے وہیں پہ پیدا ہوئے، وہیں آپ کا مدار شریف ہے۔ حضرت تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد بن محمد کاکس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اس بستی سے گزرے، اور سے پاک کے زمانے کے بزرگ ہیں، تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا احمد۔ لوگوں نے کہا حضور یہ احمد نام کا تو کوئی ادھر ہے نہیں۔ تو حضرت تاج العارفین فرماتے ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہے، اور اپنے زمانے کے عین سے متقی و پرہیزگار ہوں گے کہ تمام اولیاء ان کے سامنے جو ہے سر جھکائیں گے، اس وجہ سے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں، تو غوث پاک نے فرمایا کہ سید احمد کبیر رفاعی کا سر تاپا، یعنی پوری ان کی زندگی
یہ عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے. اس کے مطابق ہے. ان کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے سب کچھ پا لیا. اب حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا سر تاپا جسے حضور کو سے پاک کرنا ہے کہ عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے، تو پھر اس میں تو کوئی کہیں کمی نہیں ہوگی نا. جسے ولیوں کے سردار فرمائے. اور سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی کہتا کہ میں بغداد شریف جاتا ہوں تو سید احمد کبیر رفاعی فرماتے کہ جو بھی اللہ کا ولی بغداد جائے صاحب حال تو اس کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی ملاقات کرے، اور اگر ان کا وصال ہو جائے تو ان کے روضے پر سب سے پہلے حاضری دے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کی ولایت چھین لی جاتی ہے. تو سید احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں حضور سے پاک کے خاص مرید کئی دنوں سے بیٹھے تھے. حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ان سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا سید احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ غوث پاک کی مناقب بیان کرو، ان کی تعریفیں کرو. میں بیان کر رہا تھا، اس میں سے ان کا ایک مرید آیا، آگے کہنے لگا چھوڑو ان کو، ہمارے پاس ان سے اچھے ہیں. مثلا ہے اشارہ کیا سید احمد کبیر رفاعی کی طرف، اور چھوڑو ان کو، یہ اشارہ کیا غوث پاک کی طرف. سید احمد کبیر رفاعی جلال میں آئے اور ایک نگاہ سے اسے دیکھا، وہیں تڑپ کر کے اس نے جان دی، نہیں مر گیا. اور پھر فرمایا حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ صاحب شریعت بھی ہے، صاحب طریقت بھی ہے، دونوں دنیاؤں کے پاس ہے، کبھی اس میں سے دیتے ہیں کبھی اس میں سے دیتے ہیں. یہ آپس میں ایسے کہنا یہ ہے کہ غوث پاک جن کے اخلاق کی گواہی دے کہ جن کا اخلاق، جن کا کردار سرتاپا جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. سید احمد کبیر رفاعی آپ نے عبادتیں اور ریاضتیں تو ہر والی کی سنی ہوگی، مگر ان کی جو ایک خصوصیت تھی وہ یہ تھی مخلوق خدا کی خدمت. کیا تھی مخلوق خدا کی خدمت؟ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے میں کھڑے تھے، ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ کو کچھ کہیں جانا ہے؟ کہا نہیں. اور کچھ کام ہے؟ کہا نہیں. یہاں کیوں کھڑے؟ کہا میں نے گزشتہ کل دیکھا تھا کہ ایک نابینا یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں پہ اسے ٹھوکر لگی تھی، تو میں کھڑا ہوں کہ ابھی وہ نکلے تو اسے ہاتھ پکڑ کر کے اس کی جگہ پر پہنچا دوں. آپ کب تک یہ کریں گے؟ بہت سارے نابینا ہیں ہماری بستی میں. کہا مجھے یہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ یہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. جب وہاں سے آتے تھے سید احمد کبیر رفاعی تو رسی نکالتے، لکڑیاں جمع کرتے اور پھر ان لکڑیوں کی گٹھڑی بناتے، سر پہ اٹھا کر کے ان میں عقیدہ بستی میں آتے، اور جتنے بیوائیں یا جو بھی بڑے حضرات کہ جو لکڑیاں کاٹ نہیں سکتے تھے ان کے گھر میں لکڑیاں پہنچاتے تھے. جب پیر کو ایسا کرتا ہوا دیکھا تو اب آپ کے ساتھ جتنے بھی مرید ہوتے تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی لکڑیاں اٹھا کر کے وہ بھی لے جاتے تھے، وہ بھی گھر گھر جا کر کے پہنچاتے تھے، وہ بھی خدمت کرتے تھے. سید احمد کبیر رفاعی جانوروں پر بھی اتنی شفقت کرتے تھے، کبھی بلی آ کے بیٹھ جاتی تھی، وہ سو جاتی تھی تو پھر اٹھتے نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی نیند میں خلل پڑ جائے. ایک مطلب عصر کی نماز کا ٹائم تھا، ایک بلی آ کر کے بیٹھی اور سو گئی. اب عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، کریں اب اس کو بلی کی بات ہے، اس کی بات ہے. آستین پہ سو گئی، بڑی آستین پہلے لوگ پہنتے تھے، اب ایسے ہی اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اب سوچ رہے ہیں کہ جاؤں گا ایسے ہی اٹھا کر کے تو اس کی نیند خراب ہوگی اور نہیں جاتا ہوں تو نماز جائے گی. تو انہوں نے کیچی منگائی اور آہستہ سے آستین کاٹی اور اٹھ کر کے نماز کے لیے گئے. واپس آئے تو بلی چلی گئی تو رونے جیسے ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے بلی کو تکلیف نہیں دی ہے، اب اگر بلی ناراض ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. مغرب بعد بیٹھے تو بلی آ کر کے پھر گود میں بیٹھ گئی تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ بلی ناراض نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کے محلے میں ایک کتا تھا جو کھجلی والا ہو گیا تھا، بالکل خارشی کھجلی والا کتا، تو لوگوں نے اسے بھگایا.
حضرت سید احمد کبیر رفاعی اس کتے کو باہر لے گئے، بستی کے باہر ایک شامیانہ لگایا، اسے وہاں پہ رکھا، خود بھی وہاں رہے، اس کو دوائی لگاتے تھے، اسے ہر طرح سے اس کا دھیان رکھتے تھے، کھلاتے تھے۔ جب وہ بالکل تندرست ہو گیا تب آپ نے کہا اب تو اچھا ہو گیا، اب میں جا سکتا ہوں۔ کرامتیں تو ان کی بہت ہے، مگر یہ جو چیزیں ہیں، اب ان چیزوں سے آپ کہتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے، ان سے کیا ملنا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی اور ایک مرد کتے کی وجہ سے جنت میں گیا۔ سمجھنے؟ بلی کی وجہ سے کیسے گئی؟ تو اس نے بلی پالی تھی اور بلی کو ایک دن اس نے بند کر دیا، نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ کچھ، اور ایسے ہی وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی۔ اور ایک مرد، یہ سب حدیث پاک میں ہے، ایک مرد جو ہے وہ جا رہے تھے، راستے میں پیاس لگی، کنویں میں گئے، خود پانی پی کر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک کتا بڑا پیاسا ہے، زبان لٹکائے ہوئے ہے، مگر اس کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ اندر سے پانی اس کے پاس پہنچ سکے۔ تو یہ پھر گئے اور اپنے موزے میں جو چمڑے کا موزہ پہنتے تھے وہ موزے میں پانی لائے، اس کو پلایا۔ سرکار نے فرمایا یہ اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اب جب یہ جانوروں پر اس طریقے سے رحم کرنے، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے بھی کیا یہ جنت دوزخ کا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر اچھا سلوک کریں تو جنت میں جائیں گے برا؟ فرمایا جس کے اندر بھی روح ہے، جس کے اندر بھی روح ہے، تو جس کے اندر بھی روح ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور برا سلوک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ہر ذی روح کے ساتھ سلوک کرنے میں ثواب ملتا ہے، اگر اچھا سلوک کیا ہے تو ثواب ملے گا۔ بہتر کہنا یہ ہے کہ اولیاء کرام کی زندگی اس طریقے سے گزرتی تھی۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی ایک مرتبہ گئے آقا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے دو شعر پڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائمتی وہاوی نوبت الاشباح قد ظہرت فامدد یمینک کی تحظی بها۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں دور جب تھا، ام عبیدہ میں تھا، تو میں وہاں سے اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں سلام کے لیے بھیجتا تھا، میری روح آتی تھی اور آپ کی مقدس زمین کو بوسہ دیتی تھی اور سلام پیش کرتی تھی۔ آج تو احمد کبیر رفاعی خود پورے جسم و روح کے ساتھ آیا ہے، تو یا رسول اللہ آج جو ہے آپ اپنا ہاتھ روزے انور سے نکالیں تاکہ احمد کبیر رفاعی اسے بوسہ دے۔ بس یہ بارگاہ رسالت میں عرضی پیش کرنی تھی کہ حضور کے روزے انور سے ہاتھ مبارک نکلا اور سید احمد کبیر رفاعی نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا اونچا مقام ہے، اللہ اکبر۔ تو سید احمد کبیر رفاعی پیدا ہوئے، اس کے تقریباً 40 دن پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماموں حضرت شیخ منصور بطحانی سید احمد کبیر رفاعی یہ حسینی سادات میں سے ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد حضرت سید علی وہ بھی حیات تھے اس وقت، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں نہیں آئے، ان کے ماموں حضرت شیخ منصور بطحائی کے خواب میں آئے، فرمایا تمہاری بہن کے یہاں قریب 40 دن کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا، ان کا نام احمد رکھنا، ولیوں کا سردار ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم جو ہے جب وہ سمجھدار ہو جائے تو شیخ ابو الفضل قاری واسطی کے پاس کرانا اور تعلیم سے غفلت مت برتنا۔ ماموں کے خواب میں حضور اس لیے آئے تھے کہ سرکار جانتے تھے کہ جب سید احمد کبیر رفاعی تعلیم کے قابل ہوں گے تو ان کے والد رہیں گے نہیں، تو تعلیم کی ذمہ داری اس لیے 7 سال کی عمر میں سید احمد کبیر رفاعی حافظ قرآن ہو گئے۔ جس سال حافظ قرآن ہوئے اسی سال ان کے والد کسی کام سے بغداد شریف گئے تھے، وہیں ان کا وصال ہو گیا، اور اب ان کے ماموں نے اپنی بہن کو اور بھانجے کو اپنے پاس بلا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیخ ابو الفضل قاری واسطی کے پاس تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ وہ تعلیم دینے لگے، ایک تو اور استاد سے بھی تعلیم ہوئی، زیادہ تر تعلیم ان کے ماموں نے بھی انہیں عطا فرمائی۔
جب 28 سال کی عمر ہوئی سید احمد کبیر رفاعی کی تو ان کی بیوی نے ایک دن کہا کہ اب آپ کی عمر تو زیادہ ہو گئی ہے، شیخ منصور سے کہا کہ آپ کی عمر تو زیادہ ہو گئی ہے تو آپ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بناؤ. تو انہوں نے کہا میری بھی اچھا یہی ہے کہ بیٹے کو جانشین بناؤں، مگر اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ میں بھانجے کو جانشین بناؤں. میں نے بار بار سوچا کہ بیٹے کو جانشین بناؤں، مگر حکم یہ آتا ہے کہ نہیں بھانجے کو بناؤ. بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو دونوں کا امتحان لیتے ہیں. دونوں کو بلایا. حضرت شیخ منصور نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا اور بھانجے سید احمد کبیر رفاعی کو بھی بلایا. اب کھجور کے پتے لے آؤ. تھوڑی دیر میں بیٹا تو لے آیا مگر سید احمد کبیر رفاعی تھوڑی دیر میں نہیں آئے، بڑی دیر کے بعد آئے اور خالی ہاتھ آئے. پوچھا بیٹا کیوں خالی ہاتھ آئے، لے کے نہیں آئے؟ کہا ماموں جس پتے کو کاٹنے کا ارادہ کرتا ہوں اس سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے، تو دل نہیں کرتا ہے کہ جو پتا تصریح کرتا ہو اسے میں کاٹ کر کے آپ کے پاس لاؤں. تو پھر فوراً کہا حضرت شیخ منصور بقائی نے بیوی سے کہ دیکھو یہ بات ہے، کان اس کے پاس بھی ہے کان اس کے پاس بھی ہے. جانشینی کا حق تمہارا بیٹا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس سننے کی وہ طاقت نہیں ہے جو سننے کی طاقت اس کے پاس ہے. تو اب یہ تعلیم و تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اس کی تعلیم سے غفلت مت برتنا. تو پتا چلا کہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تربیت کا ہونا ضروری ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، اچھی باتیں سیکھیں. اور یہ ضروری نہیں ہے گھر میں آپ بھی یہاں سے جو سن کر کے جائیں تو اچھی بات کر سکتے ہیں، وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور سب سے اچھا موقع ہوتا ہے دسترخوان، جہاں سب ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہاں کچھ اچھی باتیں ہوں، اسلام کی خوبیاں ہوں. جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا گھروں میں کہ جاپان والے اچھی سے اچھی زندگی گزارتے ہیں مگر ہر مہینے 2000 کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ کہ انہیں اللہ کی یاد نصیب نہیں. تو یہ باتیں جو ہم نے سنی ہیں اور بار بار اس کی تکرار ہو، کسی تقریر میں بیٹھنا کمال نہیں ہے، اس تقریر سے سیکھا کیا ہے وہ کمال ہے. ایک مرتبہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی حضرت شیخ عبد الملک عارف باللہ، شیخ عبد الملک جو ہے تندخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا احمد میری باتیں یاد رکھیں. کہا حضور کیا ہے؟ کہا جو بھی اللہ کے علاوہ کی طرف بھاگے گا، غیر اللہ کی طرف توجہ کرے گا، وہ حق سے دور ہوگا. اور دوسری بات میری یہ ہے کہ جو اب یاد نہیں آ رہا مجھے، تھوڑی تکلیف بھی ہو رہی ہے. درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. تو یہ 1 سال تک وہ یاد کرتے رہے. کتنے سال تک؟ اور پھر 1 سال کے بعد ان کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ احمد 3 باتیں اور یاد رکھ. وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ طبیبوں میں بیماری، عقل مندوں میں جہالت اور دوستوں میں بے وفائی یہ بہت بری بات ہے. دوستوں میں بے وفائی کیا ہے؟ بہت بری. عقل مندوں میں جہالت بری بات ہے. تو یہ چیزیں اللہ والوں کی بارگاہ سے سیکھتے تھے تو کہتے تھے 1 سال تک میں اسے دہراتا رہتا تھا، یاد کرتے رہتا. اب 1 سال ہو گیا پتنگ کی سیزن کو. کتنا سال ہو گیا؟ 1 سال ہو گیا نا. اب 1 سال میں وہ باتیں ہمیں بھی گھر میں دہرانی چاہیے، وہ بچوں کو سمجھانا چاہیے. بچے ابھی یہاں بھی موجود ہیں، یہ کم سے کم ہمارے بچوں کو اتنا معلوم تو ہونا چاہیے کہ بھئی اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اسلام کیا ہے، غیر اسلام کیا ہے. یہ پتنگ کی شروعات اور اس کی یادگار یہ سیال کوٹ کی ایک گستاخ رسول اور گستاخ خاتون جنت کی یاد میں یہ میلہ منایا گیا. اس کی شروعات ہوئی ہے تقسیم ہند سے پہلے، جب ایک غیر مسلم نے گستاخی کی تھی حضور کی شان میں اور خاتون جنت کی شان میں، تو لاہور کے کورٹ میں اس پر کیس چلا. وہاں اسے پھانسی کی سزا دی گئی. جب اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تو دوسرے سال اس کے چچا نے اس کی یاد میں اس کی سمادھی پر جو ہے وہ پتنگ کی شروعات کی. تو اب پتنگ کی شروعات ہوئی کہاں سے؟ گستاخ رسول کی یاد میں. تو یہ تو ایک دینی نقصان ہے. اب مومن جو ہے
کبھی اس کا دل کرے گا کہ جو اوصاف رسول کی یاد ہو اس کی یاد بنائے؟ تو اب یہ بچوں کو سمجھانا ہوگا. اب آپ بچوں کو یہ سمجھانے کے بجائے آپ اگلے دن ہی بجائے اوپر مت چڑھیو مفتی آئے گا تو بچہ میرا دشمن ہوگا. اس کے بجائے آپ بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ کون سمجھائے گا؟ دیکھو بات تو وہی ہے. آپ یہ کہہ کر کے بھی اسے روک سکتے ہیں کہ مفتی آئے گا مولانا آئیں گے پھر اپنی بدنامی ہوگی اس لیے نہیں جانا ہے, تو اس سے بھی رکاوٹ ہے. اور اس طرح بھی تو روک سکتے ہیں کہ بیٹا یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارے نبی کی دشمن کی یاد میں منایا گیا ہے اور پھر دنیا اور دین دونوں حساب سے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں یا نہ بولو, اس میں کوئی فائدہ ہے. بچے جو پتنگ کی دوڑ لوٹتے ہیں یا پتنگ لوٹتے ہیں 4-5 روپے کی 10 روپے کی, مگر ان کا جانی نقصان ہے. جب ہی گلا کٹتا ہے, جب ہی اوپر سے گرتے ہیں, تو وہ نقصانات ان بچوں کو بتائے جائیں. بچوں کو اگر نقصانات بتائے جائیں اور آج سے آپ شروع کریں تو مجھے امید ہے کہ ضرور بچے اثر لیں گے. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. اور اگر بچے پھر بھی کرتے ہیں تو اس میں ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں, ہمیں سمجھانا ہے. اور پھر اب کی جو ہے جمعرات کو 14 جنوری کو جو مسجد میں پروگرام ہے 12 بجے سے, انشاءاللہ تعالی میری اچھا ایسی ہے کہ مکمل طور سے نماز ہی کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے. مسائل ہی بتانے آپ کو. کیا بتانے؟ جتنی بھولیں ہوتی ہیں برابر وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک, اس میں ہر چیز کے تعلق سے تفصیلاً بتانا ہے. تو کیا آپ اپنے بچوں کو نہیں لاؤ گے؟ میں نے ٹاپک بھی بتا دیا, اب کی کوئی دوسری تقریر نہیں ہوگی. اور میں نے آپ ہی حضرات میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ 60 سال سے نماز پڑھتے تھے مگر یہ پریکٹیکل نماز کا طریقہ کرایا گیا تو ہماری بہت ساری بھولیں سدھر گئی. یہ تو سمندر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو کبھی سوال بنا کر فیصلہ کر کے ہم اسلام کے تعلق سے پوچھیں. ابھی مجھے اس کو نہیں معلوم ہے, ہمارے ورکشاپ گروپ میں ایک رویل رتن پور کا گروپ چلتا ہے, اس میں کوئی صاحب جو ہے KBJ پین بھیجتے ہیں, آپ بھیجتے ہیں, پتہ نہیں کون بھیجتا ہے, کون بنے گا جنتی, وہ چلتا تھا کون بنے گا کروڑپتی, یہ بہت اچھا بھیجتے ہیں. اسلامی سوال جواب جو ہے وہ تقریباً میں نے 12 کو دیکھے ابھی تک, کون بنے گا جنتی, اور اس میں اس طریقے سے آپشن کے ساتھ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور سے وہ مسئلہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. قرآن میں کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, وہ جاننے والوں سے پوچھو اگر نہیں جانتے. اور صحابہ کرام کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے سوال بنا کر کے حضور سے پوچھا ہے, اور پھر کچھ دنوں تک صحابہ کرام پر پابندی لگی تھی ہر چیز مت پوچھا کرو. یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ایمان والو ہر چیز نبی سے نہ پوچھو, اس لیے نہیں کہ نبی نہیں جانتے ہیں, یا نہیں یہ تمہیں بتا دیں گے تو پھر تمہیں برا لگے گا. لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا تھا میرا باپ کون ہے, میں کون ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مت پوچھو, تب صحابہ کرام ڈر گئے تھے. مگر ان کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا آئے جو آ کر کے پوچھے, جن کے پاس یہ آیت نہ پہنچی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا, انہوں نے آ کر کے سوال جواب کیے. بخاری شریف میں, مشکاۃ شریف میں پہلی حدیث کے بعد دوسری حدیث ہے حدیث جبریل, جس میں اسلام, ایمان اور اعمال اور اخلاص کے تعلق سے پوچھا گیا. تو کہنا یہ ہے کہ پوچھنے سے معاملات ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے جو سمیر رضا بھائی ہیں, جنید بھائی ہیں, خاص کر کے ہم جو ہے ہمارے مولانا شاہ رخ صاحب یہ بڑی اچھی محنت کرتے ہیں. تو تقریباً 100 پرچے انہوں نے سوال جواب کے نکالے تھے, اس میں سے 30 بٹے تھے اور 14 جواب آئے. اس میں سے 9 لوگوں نے 100 پہ 100 ہے نا 50 پہ 50, ہاں 50 پہ 50 یعنی جتنے تھے وہ پورے مارک حاصل کیے, اور 5 لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ کم حاصل کیے. تو یہ انعامات بھی دیے جاتے ہیں. اب آپ جو ہے وہ کر لیں.